إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وسيد المرسلين وشفيع المذنبين المخاطب بطه وياسين والملقب برحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على ابن عمه ووصيه وخليفته في أمته السيد المطهر الشجاع الغضنفر الإمام المظفر أبي شبير وشبر قاسم طوبى وسقر ساقي حوض الكوثر فعلح باب الخيبر الذي سمته أمه حيدر الضارب بالسيفين الطاعن بالرمحين المصلي إلى القبلتين الذي ردت له الشمس مرتين أبي الحسنين مولى ومولى الكونين إمام المشرقين والمغربين إمام الأبرار قائد الأخيار قسيم الجنة والنار قاتل المنافقين والمشركين والكفار مصداق قول نبي المختار لأعطين الراية غدا رجلا كرارا غير فرار الذي قيل في حقه لا فتى إلا علي لا سيف إلا ذو الفقار باب الله حجة الله آية الله إرادة الله مشيئة الله نصرة الله الذي قال له رسول الله من كنت مولاه فهذا علي مولاه. غالب
على كل غالب ومطلوب كل طالب ونقطة دائرة المطالب صاحب المفاخر والمناقب الإمام النجم الثاقب مولانا ومقتدانا وهادينا علي بن أبي طالب وعلى آلهم الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ایک مرتبہ سب مل کے آواز بلند صلوات چمن استعان عالم کی تخلیق کرنے والا پھولوں کو مہک کلیوں کو سلیقے تبسم سکھانے والا آیہ مودت کو اتار کے آل محمد کی مودت کا واجب قرار دینے والا آیہ تطہیر کو نازل کر کے آل احمد کی طہارت کا اعلان کرنے والا ارشاد فرما رہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا حسر کلام یہ ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے یہ اہل بیت اطہار خداوند عالم آپ سے رجس کو دور رکھے اور پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے لائیے پھر دیکھیں ارباب بلا یہ مفہوم تھا اس آیہ وافی ہدایہ کا کہ جسے میں نے سرنامہ بیان قرار دیا یہی وہ آیت ہے کہ جس آیت کے ذریعے احدیت نے آل احمد کی طہارت کا اعلان کیا طٰہٰ کہہ کے حضور کی طہارت کا اعلان کیا اور آیہ تطہیر کو نازل کر کے آل احمد کی طہارت کا اعلان کیا میں نے ترجمہ کیا کہ حسر کلام یہ ہے ہو سکتا ہے کچھ تھوڑی بہت علمی بحثیں آ جائیں مگر کوشش یہ کروں گا کہ آپ کا وقت ضائع نہ ہونے پائے یہ انما جو ہے نا انما کیونکہ بدایت آیت کی ابتدا آیت کا آغاز انما کے ذریعے ہو رہا ہے
اور انما جو ہے یہ کلمہ حصر ہے. شاید اس پڑھے لکھے مجمع کو بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ حصر کسے کہتے ہیں. ماشاء اللہ سے سارے ہی واقف ہیں. حصر کی مختصر تعریف یہ ہے کہ داخل خارج نہ ہونے پائے اور خارج داخل نہ ہونے پائے، اسے کہتے ہیں حصر. کہتے ہیں کہ عربی زبان میں حصر کے 3 اصول بیان کیے گئے. ایک باتیں ہمیشہ تو سننے کی نہیں ہیں مگر کبھی کبھی سن لیا کیجیے. ایک تو آغاز کلام میں انما آ جائے تو وہ کاہے کا فائدہ دیتا ہے؟ حصر کا. دوسرے مستثنی جب کبھی بھی کلام غیر موجب میں واقع ہو وہ بھی حصر کا فائدہ دیتا ہے. اب یہ موجب کیا ہے، غیر موجب کیا ہے نا. تیسرا اصول یہ ہے کہ کلما حقہ التاخیر اذا قدم یفید الحصر. ہر وہ شے کہ جس کا مرتبہ مؤخر ہو یعنی بعد میں آنے والا ہو، اگر اسے مقدم کر دیں تو وہ بھی حصر کا فائدہ دیتا ہے. اب اسے انما کی مثالیں ہیں. ایک تو خدائے تطہیر ہے، دوسرے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. حضر کلام یہ ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے اور اس کا رسول ولی ہے اور وہ صاحبان ایمان ولی ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، دراں حالے کی رکوع میں ہوتے ہیں. دوسرے مستثنیٰ کلام غیر موجب میں واقع جیسے لا الہ الا اللہ. ماشاء اللہ. وما محمد الا رسول. ٹھیک ہے نا. تیسرے لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. یہ سب حصر کا. وما محمد الا رسول، پہلے یہ ذہن میں رکھ کے سماعت فرمائیے کہ مستثنیٰ کلام غیر موجب میں واقع ہو تو وہ حصر کا فائدہ دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. وما محمد الا رسول، محمد نہیں ہے سوائے رسول. آیت ہے، کوئی روایت نہیں ہے، کوئی تاریخی جملہ نہیں ہے. محمد نہیں ہے سوائے رسول کے. حصر ہے یعنی ہر حال میں محمد رسول ہیں. اب وہ 40 سال کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، بہت توجہ آگا صاحب ہے. اب وہ بالقوہ اور بالفعل کی بحثوں کو نہیں چھیڑنا ہے. اب یہ پوری بحثیں ہیں جناب. بالقوہ کیا ہوتا ہے، بالفعل کیا ہوتا ہے. خوب جب ہر حال میں رسول ہیں، توجہ، تو اب جو بھی آپ عمل انجام دیں گے تو بحیثیت رسول انجام دیں گے. کسی کو بستر پر سلائیں گے تو بحیثیت رسول، کسی کو دوش پر بلند کریں گے تو بحیثیت رسول، کسی کے لیے ناقہ بنیں گے تو بحیثیت رسول، کسی کے لیے سجدے کو طول دیں گے تو بحیثیت رسول آگا.
کسی کو ہاتھوں پہ بلند کریں گے تو بحیثیت رسول، بحیثیت رسول، کسی کو بزم میں بلائیں گے تو بحیثیت رسول، اور کسی کو بزم سے اٹھائیں گے تو بحیثیت رسول۔ وما محمد الا رسول۔ توجہ آ رہا ہوں ابھی، لیجئے جناب، ابھی میں نے عرض کیا کہ کسی کے لیے سجدے کو طول دیں گے تو بحیثیت رسول۔ ماشاءاللہ، کہتے ہیں نماز فرادہ نماز نہیں تھی، نماز فرادہ نماز نہیں تھی، جماعت کی نماز تھی، ہے نا؟ اب یہاں سے تھوڑا بہت خطابت کا انداز ہے، جماعت کی نماز تھی۔ امام حسین علیہ السلام صفوں کو چیرتے ہوئے، صفوں کو چیرتے ہوئے پشت رسالت تک ویسے ہی پہنچے، کیسے؟ جس طرح شب معراج، امام حسین علیہ السلام صفوں کو چیرتے ہوئے پشت رسالت تک ویسے ہی پہنچے، جس طرح پیغمبر اسلام شب معراج آسمانوں کے راستوں کو طے کرتے ہوئے عرش معلیٰ تک پہنچے تھے۔ متوجہ ہیں بھائی؟ نانا کے قدموں نے عرش کو عرش معلیٰ بنا دیا۔ ہائے ہائے ہائے، نانا کے قدموں نے عرش کو عرش معلیٰ بنا دیا، اور نواسے کے قدموں نے فرش کو کربلائے معلیٰ۔ ہائے ہائے ہائے، یا علی، بہرحال نعرے حیدری لگتے تھے، ماشاءاللہ، کیا کہنا۔ ہاں، اب یہ نعرے حیدری کا بھی مسئلہ کچھ ایسا ہے، عرض کروں بھائی، یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے۔ کوئی ہر وقت علی علی کرتا، کوئی وقت پڑھنے پر علی علی کرتا ہے۔ کیا کہہ گیا ہمیں، بڑا جملہ ہے یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے جناب۔ کوئی ہر وقت علی علی کرتا ہے، کوئی وقت پڑھنے پر علی علی کرتا ہے نا؟ توجہ، تو نانا کے قدموں نے عرش کو عرش معلیٰ بنا دیا، اور نواسے کے قدموں نے فرش کو کربلائے معلیٰ بنا دیا۔ واقعہ بڑا پرانا ہے، لیکن جب پڑھیے تو ایک نیا لطف آتا ہے یا نہیں؟ ادھر امام حسین علیہ السلام پشت رسالت پہ پہنچے، ادھر بلبل سدرا نے، توجہ، بلبل سدرا نے سدرۃ المنتہا کو چھوڑا۔ بلبل سدرا نے سدرۃ المنتہا کو چھوڑا، جبرائیل وحی لے کے آ گیا، جا کے میرے حبیب سے کہہ دو اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھانا۔ کب تک؟ جب تک حسین اپنی مرضی سے، اللہ، حسین اپنی مرضی سے تمہاری اس سے نہ اتر جائے۔
سچ بتائیے سرکار دو عالم نے اس وقت تک انتظار کیا ہے نہیں کیا؟ وہی آ گئی تھی نا. توجہ. وہ ایک سیدھا سادہ شعر ہے، بالکل سادہ شعر ہے، کسی شاعر نے کہا ہے تو مجھے یاد آ جاتے، کبھی کبھی اشعار بھی یاد آتے ہیں. یہ ذہن میں رکھ کے سنیے، امام حسین علیہ السلام پشت رسالت پہ اور سرکار دو عالم کا سر سجدے میں. ہاں، کچھ ہم بولیں کچھ آپ ساتھ دیے. شاعر کہتا ہے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے، کیا کہہ رہا ہے؟ سجدہ طویل ہو تو ہو. اللہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے، میرے حبیب سجدہ طویل ہو تو ہو، سجدے سے سر نہ اٹھائیو. ہائے ہائے ہائے. سجدہ طویل ہو تو ہو، سجدے سے سر نہ اٹھائیو. اللہ کہہ رہا ہے میرا حسین خوش رہے، بس یہ تیری نماز ہے. ہائے 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 ہائے. کیا بات ہے یا علی، کیا بات ہے. سجدہ طویل ہو تو ہو، سجدے سے سر نہ اٹھائیو. ہائے ہائے ہائے. میرا حسین خوش رہے، بس یہ تیری نماز ہے. ہائے ہائے ہائے. اللہ توجہ. اب یہ کوئی ہندوستانی شاعر نے کہا ہے، چار مصرے کہ آپ نے سنے ہوں گے، چونکہ وہ عنوان کے تحت آ گئے ہیں تو میں عرض کے دے رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ ماشاءاللہ بڑے بڑے بزرگوں کو سنا ہے آپ نے ماشاءاللہ. ہاں ہاں جانتا ہوں کہ جتنی بھی صورتیں سامنے ہیں، بزرگ جتنے بھی ہیں ماشاءاللہ، بڑے بڑے خطبہ کو سنا ہے. ارے آبا اب نئی نسل میں کیا کہنا چاہتا ہوں، بزرگی علم سے ہوتی ہے، معلومات زیادہ ہے نا. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. توجہ. کہتے ہیں دیکھیے یہ امام حسین علیہ السلام کہاں ہیں؟ پشتے. اور سرکار دو عالم کا سر کہاں ہے؟ ہائے 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 ہائے. اللہ اکبر. شاعر کہتا ہے اعزاز مصطفیٰ میں اعزاز شریعت کھڑی رہی. اعزاز مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، اور دروازے بطول پہ رحمت کھڑی رہی. اعزاز مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، اور دروازے بطول پہ رحمت کھڑی رہی. بھئی پشت نبی پہ سجدے میں آ کر چڑھے حسین، بیٹھے رہے حسین، عبادت کھڑی رہی. ہائے 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 ہائے. بیٹھے رہے حسین، عبادت کھڑی رہی. اللہ اکبر. کبھی نہیں ٹکرانا ہے آقا صاحب. توجہ. امام حسین علیہ السلام پشت رسالت پہ ہے. سرکار دو عالم کا سر کہاں ہے؟ میں بارگاہ رسالت میں عرض کروں گا یا رسول اللہ، یہ مسجد نبوی ہے، کوئی بچوں کے کھیلنے کی جگہ نہیں ہے. یہ مسجد نبوی ہے، کوئی بچوں کے کھیلنے کی جگہ نہیں ہے. نواسا پشت پہ آ گیا اور آپ نے سجدے کو طول دے دیا. عجب نہ کہ مدینے سے آواز آئے نادان، تو فقط نواسا دیکھ رہا ہے اور میں محافظ لا الہ الا اللہ دیکھ رہا ہوں.
تو فقط نواسا دیکھ رہا ہے، میں محافظ لا الہ الا اللہ دیکھ رہا ہوں. تو فقط حسین دیکھ رہا ہے، میں شہید کونین دیکھ رہا ہوں. اب میں جملہ صرف کرنے جا رہا ہوں. ہے کسی مفتی میں دم کہ وہ یہ فتویٰ دے دے، الفاظ پہ غور کیجئے گا، کیا وجود حسین سے نماز محمد میں خلل آیا؟ ہائے 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 ہائے، ارے توجہ، ہے کسی مفتی میں دم کہ وہ یہ فتویٰ دے دے، کیا وجود حسین سے نماز محمد میں خلل آیا؟ نہیں نا. جب وجود حسین سے نماز محمد میں خلل نہیں آتا تو ذکر حسین سے نماز امت محمد میں کیا خلل آئے گا؟ نماز اپنے مقام پہ، مجلس اپنے مقام پہ. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ مستثنیٰ کلام غیر مجمع واقع ہو تو حصر کا فائدہ دیتا ہے نا. اور کلما حق تاخیر اذا قدم یفید الحصر، وہ شے کہ جس کا مرتبہ مؤخر ہو کر آپ اسے پہلے لا لیں تو وہ بھی حصر کا فائدہ دیتی ہے. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کی آیت ہی پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہاں بھی رحمان آیا ہے، رحیم وہاں بھی آیا ہے، پھر نیچے الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین، قیامت کا دن کا مالک اللہ ہے. ایاک نعبد و ایاک، ماشاء اللہ. کہتے ہیں مجھے انگلش کا تو معلوم نہیں ہے، عربی کا تو کچھ تھوڑا بہت معلوم ہے. کہتے ہیں کہ پہلے فعل کا ذکر کیا جاتا ہے، پھر فاعل کا، پھر مفعول کا. یہ تیسرے درجے پہ مفعول آتا ہے، پہلے فعل، فاعل، مفعول. مثال دے رہا ہوں، ضربا زید امرا، مارا زید نے امر کو، ضربا فعل، زید فاعل، امرا مفعول. تو مفعول جو ہے یہ آخر میں آتا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک. کہتے ہیں کہ اگر نعبد و ایاک ہوتا، کیونکہ نعبد جو ہے نا وہ فعل اور فاعل ہے، ایاک مفعول ہے، ایاک کو آخر میں آنا چاہیے، ٹھیک ہے. و ایاک نستعین میں بھی ایسے ہی ہے. قدرت نے کیا کیا کہ ایاک کو مقدم کیا، یعنی پہلے ذکر کر دیا ہے. آپ سمجھیں گے کہاں گرامر میں لا کے مجھے پھنسا رہے ہیں، لیکن یہ باتیں فار لائف جو ہیں کارآمد ہوتی ہیں. دیکھیے نعبد و ایاک اگر ہوتا تو معلوم ترجمہ کیا ہوتا؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر یوں ہوتا نعبد و ایاک، اس میں گنجائش تھی اس بات کی کہ کبھی کبھی کسی اور کی بھی عبادت کر لیتے ہیں. یہ گنجائش یا نہیں؟ بولیے. لیکن جب آ گیا ایاک نعبد و ایاک، تو معلوم ترجمہ کیا ہوگا؟ تیری، واہ صلوات پڑھیے، تیری ہی بات، یعنی حصر ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. بہت توجہ اللہ صاحب. تو یہ 3 اصول ہیں. اب آئیے آواز صاحب، کہتے ہیں انما یرید اللہ، انما یرید اللہ. اب یہ وقت اس بات کا متقاضی نہیں ہے
کہ میں یہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں، یہ انما جو ہے اس کا تعلق آیت کے کس فقرے سے؟ یرید اللہ سے ہے یا لیذھب عنکم الرجس سے ہے یا اہل البیت سے ہے یا ویطہرکم تطہیرا سے؟ ٹھیک ہے، آئیے جناب، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آیت میں پڑھیں گے تو اہل البیت پڑھیں گے، ویسے آپ اہل البیت کہہ سکتے ہیں۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے، یہ جو مضارع ہوتا ہے نا، ہمارے قبلہ اصل میں کچھ مضمادی مضارع کی باتیں کر رہے تھے، ہے نا، تو ہمارے کان کے پردے سے بھی باتیں ٹکرائیں، بڑی طبیعت خوش ہوئی۔ دیکھیے مضارع جو ہوتا ہے نا، ایک ماضی ہوتا ہے، ایک مضارع ہوتا ہے، اور اس کے بعد امر ہے، کیا کیا ہے، کیا کیا ہے۔ مضارع کا آخر ہمیشہ پیش کے ساتھ آتا ہے، پیش ہے نا، پیش آتا ہے، جیسے یاکلو، یشربو، یذہبو، ینامو، ہے نا، سب دیکھیے آخر میں پیش ہی پیش آ رہا ہے نا۔ انما یرید اللہ، دال پہ پیش آیا نہیں آیا؟ ارادہ یریدو، آ گیا پیش، یہ محفوظ کرتے جائیے۔ اب آگے بڑھئے، کیا ہے؟ لیذھبا، اب یہاں یذھبا کے بے پر جو ہے پیش نہیں ہے، حالانکہ ہے مضارع، مگر آ گیا کیا؟ زبر۔ بس اشارہ کروں گا، آگے بڑھ جاؤں گا، کیونکہ یہاں پر یہ جو لام ہے، یہاں پر علماء نے فرمایا کہ یہاں پہ کئے مقدر ہے اور 4 حرف ہیں، ان ولن پس کئے اذن ان 4 حرف معتبر، نصب مستقبل کنن ان جملہ دائم اقتضا۔ یہ چھوٹا سا تھا، جب یاد کرایا گیا تھا، ہے نا، ممارست کی بنا پر آج تک یاد ہے۔ صلوات پڑھیے آقا صاحب۔ یہ 4 حرف ہیں، ان ہے، لن ہے، کئے ہے، اذن ہے، یہ جب مضارع شروع میں آ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یا آخر میں زبر دے دیتے ہیں۔ یہ لام آیا یہاں پہ کئے مقدر ہے، لہذا ہے پوشیدہ، کیا لفظ بدل کے کہوں؟ پوشیدہ کہا تو ذہن نہیں پہنچا، ظاہر نہیں ہے، غائب ہے مگر عمل کر رہا ہے۔ غائب ہے مگر عمل کر رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جناب غائب ہیں تو اس سے فائدہ کیا ہے نا؟ بہرحال غائب ہے مگر عمل کر رہا ہے۔ توجہ، اب جب وہ عمل کر رہا ہے تو جملہ تعویل میں مصدر کے چلا گیا، اللہ کرے پہنچ جائے، جملہ تعویل میں مصدر کے گیا۔ ماضی کسے کہتے ہیں؟ پاسٹ، گزرے ہوئے زمانے میں۔ مضارع حال اور استقبال۔ توجہ، جب جملہ تعویل میں مصدر کے گیا تو مصدر کہتے ہی اسے ہیں جو تینوں زمانوں کو احاطہ کیے ہوئے ہو۔ پہنچیں گے انشاءاللہ، میں کوشش کر رہا ہوں۔ تینوں زمانوں کو احاطہ کیے ہوئے ہو، یعنی ماضی کو بھی، حال کو بھی، استقبال کو بھی۔ توجہ، تو مجھے کہنے دیجئے آل محمد وہ ہیں جو تینوں زمانوں میں پاک ہیں۔ بڑا جملہ کہہ گیا ہوں میں، ہے؟ اب آئیے آگے بڑھیے، اب آئیے یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، ٹھیک ہے نا؟ اہل 1، ال 2، بیت 3۔ عجیب سا لگ رہا ہوگا نہیں؟ اہل 1، ال 2، بیت 3۔ دیکھیں بیت کہتے ہیں گھر کو، ٹھیک ہے نا؟ بیت یہ مانے
گھر. اب کوئی سا بھی گھر ہے نا، کیونکہ نکرہ ہے نا، اس سے کوئی سا بھی گھر مراد لے لیں گے. لیکن آپ نے کہا البیت، تو ہر گھر مراد نہیں ہے، خاص گھر ہے نا، خاص گھر ہے نا. تو یہ الف لام جو آیا ہے نا، یہ ایک تو یہ ہوتا ہے نکرے سے معرفہ بنانے کے لیے. جیسے رجل کے معنی ہیں مرد کے، آپ نے کہا الرجل خاص مرد، الف لام آیا اس نے معرفہ بنا دیا نکرے کو، ٹھیک ہے نا. بیت کوئی سا بھی گھر، البیت خاص گھر. توجہ آگا صاحب. کہتے ہیں یہ الف لام جو ہے نا، جہاں نکرے سے معرفہ بنانے کے لیے آتا ہے نا، وہیں الف لام اشارے کے لیے بھی آتا ہے. اور اشارے کی باتیں اگر آپ لوگ نہیں سمجھے، یعنی شیعان حیدر کرار، تو پھر اس اشارے کو سمجھے گا کوئی نہیں. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ انگلی تھام کے میدان تک لے آؤں. ہاذا جو ہے یہ اشارہ ہے نا، اشارے کی، جیسے ہاذا کہا میں نے اور آپ مراد ہو، یعنی یہ ہاذا یعنی یہ. اشارہ ہمیشہ محتاج مشار الیہ ہوتا ہے، یعنی جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کچھ ہونا نا سامنے. آپ نے کہا یہ اور سامنے کوئی نہیں، تو یہ اشارہ لغو قرار پائے گا یا نہیں؟ اشارہ محتاج مشار الیہ ہوتا ہے. ایک مشار الیہ سامنے ہونا ہے نا. توجہ. دوسری تعریف کہتے ہیں کہ اشارے کی مسافت اس وقت تک جاری اور ساری رہتی ہے جب تک کہ کوئی شے سامنے حائل نہ ہو جائے. میں نے بڑھیا بہت آسان کیا ہے. میں نے کہا یہ اب یا اشارے کی مسافت یہاں سے شروع ہوئی، آپ سامنے آ گئے، اشارے کی مسافت اسٹاپ، ٹھیک ہے نا. تو اشارے کی مسافت اس وقت تک جاری و ساری رہتی ہے جب تک کوئی شے سامنے حائل نہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا. یہ تو میں نے مثال ادھر کی دے دی. میں نے کہا یہ چھت کی طرف اشارہ کیا، مسافت یہاں سے شروع ہوئی، چھت آئی، مسافت، بس زیادہ امثلہ کی ضرورت نہیں ہے. اتنا تو واضح ہو گیا کہ اشارے کی مسافت اس وقت تک جاری و ساری رہتی ہے جب تک کہ کوئی شے سامنے حائل. اب میں امت مسلمہ سے صرف ایک ہی سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ مجھے بتا دو کہ جبرائیل نے آیے تطہیر چادر کے باہر سنائی تھی. ہائے 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 آغا، میں کیا کہہ رہا ہوں آغا؟ میں ایک ہی سوال کرنا چاہتا ہوں، ہمیں اتنا بتا دو کہ جبرائیل نے آیے تطہیر چادر کے باہر سنائی تھی یا چادر کے اندر سنائی تھی. جب چادر کے اندر سنائی تھی نا، جب چادر آ گئی مسافت ختم ہو گئی. ہائے ہائے کیا کہہ گیا ہوں میں؟ چادر آ گئی مسافت ختم ہو گئی. جب مسافت ختم ہو گئی تو چادر والے مراد ہیں، باہر والے مراد نہیں ہیں. ارے کیا کہہ رہا ہوں؟ شکریہ. چادر والے مراد ہیں، باہر والے مراد نہیں. وہ تو خیر سارے واقعات ہیں کہ وہ بی بی ام سلمہ نے آنے کی کوشش کی تھی نا، چاہا تھا کہ ہم بھی چادر میں آ جائیں، تو سرکار دو عالم نے چادر کا کونا کھینچ لیا اور کہا بی بی
انکے علی الخیر، ہے نا؟ بہت توجہ آغا صاحب کہتے ہیں بات جو پردے میں ہے وہ پردہ اٹھنے میں نہیں ہے. انکے علی الخیر یا انتی علی الخیر. بیوی ام سلمہ سے ہی کہا نا. یہ اور بات ہے لوگوں نے اس کو پتہ نہیں کہاں لے کے چلے گئے، ہے نا؟ بی بی تم خیر پہ ہو مگر چادر میں نہیں آ سکتی. بھائی ایک ہی جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، جب خیر پہ رہنے والی بی بی چادر میں نہیں آ سکتی، انکے علی الخیر، بی بی آپ خیر پہ ہیں مگر چادر میں نہیں آ سکتی. مومنین نے دھوڑ لی. ایک جملہ سن لیجئے، چادر تطہیر میں سید کے علاوہ غیر سید آ ہی نہیں سکتا تھا. سید کے علاوہ غیر سید آ ہی نہیں سکتا تھا. پیغمبر اسلام ہے تو سید الانبیاء، مولا علی ہے تو سید الاولیاء، حسنین ہے تو سیدہ شباب اہل الجنہ، شہزادی ہے تو سیدۃ اہل النساء العالمین، اور جبرائیل بھی آیا تو سید الملائکہ. بآواز بلند صلوات بھیجے محمد والے محمد، سید الملائکہ. بس توجہ آگا صاحب لیجئے. بس اب میں پہنچ گیا منزل پہ. اہل بیت اطہار علیہ السلام کو جب سرکار دو عالم نے چادر میں جمع کیا، ٹھیک ہے نا، کیا فرمایا؟ اللہم ہؤلاء اہل بیت. ماشاء اللہ، کون ہے شیعہ جو حدیث قصہ نہیں پڑھتا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ توجہ. یا اللہ یہ ہے میرے، ماشاء اللہ. کہوں جملہ؟ بھئی سامنے والے کو تو وہ شے بتائی جاتی ہے جس کا علم سامنے والے کو نہ ہو. کیا خیال؟ سامنے والے کو وہ شے بتائی جاتی ہے کہ جس کا علم سامنے والے کو، اللہ تو ہر شے کا جاننے والا ہے. تو سرکار فرما رہے ہیں یا اللہ یہ ہیں میرے اہل بیت. توجہ. اللہ کا علم احاطہ کیے ہوئے ہے تمام اشیاء کا، کوئی شے اس کے علم سے خارج نہیں ہے. وہ ہر شے کا جاننے والا ہے. جب ہر شے کا جاننے والا، اما وہ تو وہ ہے، ٹھیک ہے، وہ تو اس کے مظہر کا یہ عالم ہے. آج پہنچ جائیں. اس کے مظہر کا یہ عالم ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں انا بکل شیء علیم. مولا علی فرماتے ہیں میں ہر شے کا جاننے والا ہوں. فیصلہ آپ کریں، جب مظہر ایسا ہے تو وہ مظہر کیسا ہوگا؟ انا بکل شیء علیم، میں ہر شے کا جاننے والا ہوں. روک رہا ہوں. لیجئے جناب، یعنی یہ شان نزول آئے وافی ہدایہ، یعنی آیت تطہیر. سرکار دو عالم نے جب اپنے بدن میں ذوف محسوس فرمایا، یہی ہے نا حدیث کے سامنے، تو کچھ ایسے ہی جملے ہیں نا، تو در عصمت کبریٰ پر تشریف لے آئے. جملہ صرف کروں کہ یہ تو عرض کروں شفیع روز جزا کو بھی، شفیع روز جزا کو بھی جب شفا کی ضرورت ہوئی تو وہ در عصمت کبریٰ پر تشریف لے آئے. اور کیا فرمایا کہ بیٹی انی اجدو فی بدنی، ماشاء اللہ کتنا پیارا مجمع ہے نا. میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں. لفظ ذوف
کو ذہن میں رکھیے آغا صاحب. ہائے ہائے. عربی زبان جو ہے کہتے ہیں یہ اوسع ترین زبان ہے، یعنی وسیع ترین زبان عربک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی میں نازل کیا اور پھر ارشاد فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے نا. سرکار دو عالم جب اپنے بدن میں ذوق محسوس فرماتے ہیں نا تو در عصمت کبریٰ پہ تشریف لاتے اور آن کے کہتے ہیں کہ بیٹی میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، ہے نا. بدن. سچ بتائیے جسد جو ہے نا، جس کی اسپیلنگ ہے جیم سین دال، یہ عربی لفظ ہے یا نہیں ہے؟ جسم جو ہے نا یہ بھی خود عربی لفظ ہے. زیارت پڑھتے ہیں نا، سلام ہو آپ کے اجساد پر. یہ اجساد کا ہے کہ جمع ہے؟ جسد کی ہے. زیارت کی فکرے یا نہیں ہے؟ سلام ہو آپ کے اجسام پر. جسم کی جمع اجسام ہے، بدن کی جمع ابدان ہے. تو سرکار دو عالم نے اس موقع پر نہ تو لفظ جسد کو استعمال کیا اور نہ جسم کے لفظ کو استعمال کیا. یہ نہیں فرمایا کہ انی اجدو فی جسدی ذوفا. فرما سکتے تھے یا نہیں؟ یا چلو جسد کو استعمال نہ کرتے جسم کو استعمال کر دیتے. انی اجدو فی جسمی ذوفا. سرکار دو عالم نے اس موقع پر نہ تو لفظ جسد کو استعمال کیا اور نہ جسم کے لفظ کو استعمال کیا، بلکہ فرمایا انی اجدو فی بدنی ذوفا. توجہ بیٹی میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں. مومنین کرام، جسد اور جسم کا تعلق سر سے لے کے پیروں تک ہوتا ہے اور بدن کا تعلق گردن سے لے کے پیروں تک ہوتا ہے. اس میں سر داخل نہیں ہوتا. ہائے 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 ہائے. بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں میں، بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں. سرکار نے لفظ بدن استعمال کیا ہے اور بدن کا تعلق گردن سے لے کے پیروں تک تو ہوتا ہے، اس میں سر داخل نہیں ہوتا ہے. گویا آخری درجے کی نبوت اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ دیکھ لو دنیا والوں، ہمارا بدن تو ذوف محسوس کر سکتا ہے مگر ہمارا ذہن کبھی ذوف محسوس ہمارا ذہن کبھی ذوف محسوس نہیں کر سکتا. جس پیغمبر کا ذہن کبھی ذوف محسوس نہیں کر سکتا، کیا وہ پیغمبر علیاذ باللہ ذرا سے بخار میں اور ہذیان بکنے لگے؟ توجہ آغا صاحب، سچ بتائیے سرکار دو عالم پر ہذیان کا الزام لگایا گیا یا نہیں؟ بولیے نا، لگایا گیا نا؟ الزام تو لگایا گیا. آئیے دیکھیں منیت نے اس کا کیا جواب دیا. الزام تو لگایا گیا نا. کچھ الفاظ ایسے ہیں دور رجل ان الرجل علیہ حجر، چھوڑو اس مرد کو علیہ باللہ، یہ مرد جو ہے وہ ہذیان بکرا ہے علیہ باللہ. لگایا گیا الزام یا نہیں لگایا گیا؟ سچ بتائیے کہ منیت نے اس کا کیا جواب دیا. ہم آپ کو تھوڑا اور قریب کر دیں. حسین منی وانا من الحسین. الزام تو ہذیان کا لگایا گیا. آئیے دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے اس کا کیا جواب دیا. توجہ، امام حسین علیہ السلام وقت کے منتظر تھے. آنے دو وقت، اس کا جواب تو میں دوں گا. ہائے 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 ہائے، اللہ کرے پہنچ جائیں آگا. اس کا جواب تو میں دوں گا. جب وہ وقت آیا جب مظلوم کربلا کا سر تن سے جدا کیا گیا اور سر مظلوم کربلا کو نوک نیزہ پہ بلند کیا گیا، مظلوم کربلا نے نوک نیزہ سے قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا، دیکھ لو دنیا والو، ہم محمد و آل محمد تو وہ ہیں جو سر و تن میں جدائی کے باوجود قرآن پڑھتے ہیں، ہذیان نہیں بکا کرتے.
ہم محمد و آل محمد تو وہ ہیں جو سر و تن میں جدائی کے باوجود قرآن پڑھا کرتے ہیں، ہزیاں نہیں بکا کرتے۔ توجہ آقا صاحب لیجئے جناب، وہ منزل آئی جب سرکار دو عالم نے اپنے اصحاب کو، اپنے اہل بیت کو چادر میں جمع کیا تو فرمایا یا اللہ یہ ہیں میرے اہل بیت۔ توجہ آقا صاحب، اب یہیں پر جو ہے آپ یہ ذہن میں رکھیے گا، سرکار دو عالم کے اہل بیت چادر میں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب میں حدیث قدسی کی تلاوت کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتو کنزا مخفیا فأحببت ان اعرف فخلقت الخلق لک اعرف۔ توجہ آقا صاحب، اللہ پاک فرما رہا ہے کیا؟ میں پنہا خزانہ تھا، کنتو کنزا مخفیا، بس ہم نے دوست رکھا اس بات کو۔ کس بات کو؟ ہم نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا، ایک مخلوق کو۔ ہاں، کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ بھئی اللہ نے جب چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اللہ نے ساری مخلوق کو خلق کیا تاکہ ساری مخلوق اللہ کا تعارف کرائے۔ ارے میرے بھائی، جب ساری مخلوق تعارف کرانے والی ہو گئی تو تعارف کس سے کرائے گی؟ میں بڑی جلدی نکل رہا ہوں آگے، ہے نا۔ تو یہاں پر الف لام معہود ذہنی ہے، جس سے مراد فقط 14 ہے۔ اللہ نے ان 14 کو کس لیے خلق کیا؟ تاکہ یہ 14 اللہ کا تعارف کریں، ٹھیک ہے نا۔ حدیث سامنے ہے، کنتو کنزا مخفیا فأحببت ان اعرف فخلقت الخلق لک اعرف۔ میں پنہا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا تاکہ یہ مخلوق میرا تعارف کرائے، ٹھیک ہے۔ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہے، میں بارگاہ احدیت میں عرض کروں گا، میرے مالک، میرے خالق، میرے معبود، تیری ذات غنی بالذات ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے محتاج اللہ؟ نہیں نا، مگر اب وہ خود کہہ رہا ہے تو میں کیا کروں؟ میرے اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جب تو کسی کا محتاج نہیں ہے تو پھر تجھے اپنے تعارف کے لیے ان 14 کی احتیاج کیوں ہوئی؟ ان 14 کی احتیاج کیوں ہوئی؟ تیری ذات غنی بالذات ہے نا۔ عجب نہ کی آواز قدرت نادان، میں خالق علی کل شیء قدیر ہونے کے باوجود، توجہ، میں خالق علی کل شیء قدیر ہونے کے باوجود جب تم تک نہ پہنچ سکا، میں یہی تو دنیا کو بتانا چاہ رہا تھا کہ میں خالق علی کل شیء قدیر ہونے کے باوجود جب تم تک نہ پہنچ سکا تو تم مخلوق کو مجبور ہو کر ہم خالق تک بغیر وسیلے کے کس طرح پہنچ سکتے ہو؟ بھائی جب بغیر وسیلے کے میں تم تک نہ پہنچ سکا تو تم مخلوق کو مجبور ہو کر ہم خالق تک بغیر وسیلے کے کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ دیکھیے، وسیلے کا انکار تو کفار تک نہیں کرتے۔ میں نے کہیں جملہ کہا تھا تقریر کرتے ہوئے، یہ شرف اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ امت مسلمہ کو۔ وسیلے کا انکار تو کفار تک نہیں کرتے ہیں۔ توجہ آقا صاحب،
یہ جو بت پرست ہیں نا، بتوں کی پوجا کرنے والے، بتوں کے سامنے پیشانیاں خم کرنے والے، بتوں کو سجدے کرنے والے، بتوں کی عبادت کرنے والے، یہ جو ہیں یہ بتوں کو اپنا خالق نہیں سمجھتے ہیں، خالق نہیں سمجھتے ہیں۔ توجہ، اللہ نے کہا میرے حبیب وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، میرے حبیب اگر تم ان سے پوچھو گے کفار سے، بتاؤ زمین و آسمانوں کا خلق کرنے والا کون ہے، تو یہ ضرور کہہ دیں گے اللہ۔ سرکار نے پوچھا، انہوں نے کہا اللہ۔ سرکار کو ملا موقع، کہا جب خالق اسے مانتے ہو تو پیشانیاں ان کے سامنے کیوں خم کرتے ہو؟ جب خالق اسے مانتے ہو تو سجدے انہیں کیوں کرتے ہو؟ جب خالق اسے مانتے ہو تو پرستش ان کی کیوں کرتے ہو؟ توجہ، تو کفار نے دیا جواب، قرآن نے کر لیا محفوظ۔ کفار نے جواب دیا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ توجہ آگا سے، کفار نے یہ کہا کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، کس کی؟ بتوں کی، مگر یہ کہ ہم ان کے ذریعے اللہ سے قرب چاہتے ہیں۔ جملہ تھا صرف کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، کس کی؟ بتوں کی، مگر یہ کہ ان کے ذریعے ہم اللہ سے قرب چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ چلیے، ہم اور آپ بھی تو اللہ سے قرب چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں؟ ہاں، وضو کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، نماز پڑھتا ہوں قربتاً، جو بھی عمل انجام دیتے ہیں کاہے کے لیے؟ اللہ سے قربت کے لیے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے اللہ سے جو آپ قریب ہونا چاہ رہے ہیں، وہ اللہ سے کس اعتبار سے آپ قریب ہونا چاہ رہے ہیں؟ مکان کے اعتبار سے یا زمانے کے اعتبار سے؟ اگر آپ نے کہا کہ اللہ سے ہم مکان کے اعتبار سے قریب ہونا چاہتے ہیں تو سامنے والا کہے گا اللہ تو لا مکان ہے، تو قرب مکانی کیسا؟ اگر آپ نے کہا کہ نہیں ہم زمانے کے اعتبار سے قریب ہونا چاہتے ہیں، سامنے والا کہے گا اللہ تو لا زمان ہے، تو قرب زمانی کیسا ہے نا؟ شہید ثانی علیہ الرحمٰن نے فرمایا ہے قرب سے مراد نہ قرب زمانی ہے نہ قرب مکانی ہے، قرب سے مراد قرب معنوی ہے، قرب معنوی ہے۔ توجہ، اچھا جب قرب معنوی ہے نا تو ہم اور آپ بھی اللہ سے قرب چاہ رہے ہیں نہیں چاہ رہے؟ اور وہ کفار بھی اللہ سے قرب چاہ رہے ہیں۔ یا اللہ ہم بھی تو اس سے قرب چاہ رہے ہیں، وہ بت پرست بھی تو اس سے قرب چاہ رہے ہیں، ہم مومن کیوں وہ کافر کیوں؟ توجہ آگا سا، ہم مومن کیوں وہ کافر کیوں؟ عجب نہ کی آواز قدرت آئے، وہ کافر اس لیے ہیں کہ انہوں نے مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ خود بنا لیا ہے۔ ارے کیا کہہ گیا ہوں میں؟ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، بڑا جملہ ہے۔ وہ کافر اس لیے ہیں کہ انہوں نے مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ خود بنا لیا ہے، تو قرآن سے ثابت ہو گیا نا جو وسیلہ خود بنا لے وہ کافر ہوتا ہے۔ ارے چاہے جہاں بنائے چاہے جسے بنائے، آئی بات سمجھ میں؟ لیجئے، ایک آیت نے تو یہ ثابت کر دیا نا، دوسری آیت وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یہاں تو کفر ثابت ہو گیا نا۔ دیکھیے بنانا ہمارا کام نہیں ہے، بنانا اللہ کا کام ہے، تلاش کرنا ہمارا کام ہے۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، ہے نا؟ بنانا اللہ کا کام ہے، کہیے تک جملہ عرض کر دوں، اور پہچانوانا اس کے رسول کا کام ہے۔
بھئی کچھ اس انداز سے پہنچایا نا، توجہ، کیا کیف میں ڈوبا منظر تھا، غدیر کا میدان تھا، اہدیت کا فرمان تھا، جبرائیل درمیان تھا، محتمم سلمان تھا، اعلان کرنے والا رسول انعام تھا، اور جس کا اعلان ہو رہا تھا وہ کل ایمان تھا، وہ کل ایمان تھا، اور حبشیوں کی نجات کا مکمل سامان تھا۔ تو لیجئے، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون۔ تمہارا رب جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، تمہارا رب، اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ ما کان لہم الخیرہ، انہیں اختیار نہیں ہے کہ جسے چاہے منتخب کر لیں، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں اللہ ان کے شرک سے منزہ ہے، یعنی صاف طور پہ یہ ہے کہ وہ مشرک ہے جو خود چنتا ہے نا؟ توجہ۔ تو اللہ نے ان کو کس لیے خلق کیا؟ تاکہ یہ اللہ کا کیا کرائیں؟ تعارف۔ سب بولیے کیا کرائیں؟ ماشاءاللہ، یا اللہ۔ سچ بتائیے، انہوں نے اللہ کا تعارف کرایا یا نہیں کرایا؟ ہاں کرایا نا؟ نہیں بولیے، کرایا نہیں کرایا؟ ارے کرایا کے لیے میں دلیل دیتا ہوں۔ مولا علی فرماتے بنا عرف اللہ۔ اب کیا کریں گے؟ مولا علی فرماتے ہماری وجہ سے وہ پہچانا گیا۔ پھر ایک جملہ کہہ دوں نا، مولا یہ نہیں فرما رہے بی عرف اللہ، میری نہیں فرما رہے ہیں، ہائے ہائے ہاں، مولا میری نہیں فرما رہے ہیں، ہماری وجہ سے، یعنی ہم 14 کی وجہ سے، ہماری وجہ سے وہ پہچانا گیا۔ اسی مفہوم کو مولا نے ان الفاظ میں ادا کیا، لولا ما عرف اللہ، اگر ہم نہ ہوتے تو اسے کوئی پہچاننے والا نہ ہوتا۔ ہماری وجہ سے وہ پہچانا گیا، ہم نہ ہوتے تو اسے کوئی پہچاننے والا۔ پھر مولا فرماتے بنا عبد اللہ، ہماری وجہ سے اس کی عبادت کی گئی، ہم نہ ہوتے تو اس کی کوئی عبادت کرنے والا نہ ہوتا۔ توجہ آغا صاحب، لیجئے جناب، ان کی وجہ سے وہ پہچانا گیا اور ان کی وجہ سے اللہ کی عبادت کی گئی۔ بہت جملہ کہنے جا رہا ہوں عجیب۔ یہ عبادت کرنے والے جو ہوتے ہیں نا، ان کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ کتنی؟ ہاں، عبادت العبید، عبادت التجار، عبادت الاحرار۔ عبادت کرنے والوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، چوتھی ہو تو مجھے بتائیے گا۔ ایک تو غلاموں والی عبادت، نہیں کیے تو ڈنڈے پڑیں گے، یہ غلاموں والی عبادت ہو گئی۔ اور ایک عبادت التجار، یہ کریں گے تو یہ ملے گا، ایسا یا نہیں ہے؟ یا تو عبادت العبید ہے یا عبادت التجار ہے۔ توجہ ہے، کوئی جو کہے عبادت الاحرار کرتا ہو؟ عبادت الاحرار ہے کوئی؟ کائنات کا امیر، اب یہ اسماء کا انتخاب ملاحظہ فرمائیں، کائنات کا امیر جبار کی بارگاہ میں، قہار کی عدالت میں، مولا علی کیا فرما رہے ہیں؟ الہی ما عبدتک طمعا لجنتک ولا خوفا من نارک
بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک. مولا فرما رہے ہیں وہ بھی جبار کی بارگاہ میں، قہار کی عدالت میں کیا فرما رہے ہیں؟ میرے اللہ میں تیری عبادت تیرے جنت کے لالچ میں نہیں کرتا. بتائیے، اور نہ تیری عبادت میں تیرے جہنم کے. مومنین دھوڑی جنت کی تمام عبادت کرے وہ جو محتاج جنت ہو. جنت کی تمام عبادت کرے وہ جو محتاج جنت ہو. جملہ صرف کروں، علی اس واجب نما ممکن کا نام ہے. ہائے 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 ہائے. توجہ آقا صاحب ہے، توجہ آقا صاحب. کہتے ہیں جنت کے لالچ میں عبادت کرے وہ جو محتاج جنت ہو. علی اس واجب نما ممکن کا نام ہے کہ مولا جس خاک صحرا پہ قدم رکھ دے وہ فخر جنت بن جائے. جس خاک صحرا پہ علی قدم رکھ دے وہ فخر جنت بن جائے. مولا فرماتے میرے اللہ میں تیری عبادت تیرے جہنم کے خوف سے نہیں کرتا. مومنین کرام جہنم کے خوف سے عبادت کرے وہ جسے جہنم کی آگ جلائے، جسے جہنم کی آگ جلائے. علی اس واجب نما ممکن کا نام ہے، ارے جس کی محبت جہنم کی آگ کو سرد کر دے. ولی بھلا جہنم کے خوف سے کیا عبادت کر رہا ہے. اب یہاں پہ ایک جملہ کہوں گا، حالانکہ جسارت ہوگی شاید. اب یہ اگلا جملہ باقی ہے نا. مولا نے کیا فرمایا؟ بل وجدتک اہلا للعبادہ. اگر یہ معافی الضمیر کو آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا نا تو حاصل مجلس یہ جملہ ہوگا. ذرا صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. معاف کر دیجیے، زحمت ہو رہی بہت. نہ جنت کی تمنا نہ جہنم کا خوف. مولا کیا فرما رہے ہیں؟ میرے اللہ میں نے تو تجھے عبادتوں کا اہل پایا ہے. اسے شاید جملے کو 2 مرتبہ ریپیٹ کرنا پڑے گا مجھے. بل وجدتک اہلا للعبادہ. میرے اللہ میں نے تو تجھے عبادتوں کا اہل پایا. فعبدتک تو میں نے تیری عبادت کی ہے. ٹھیک ہے نا. پھر پیچھے آ کے آگے آ رہا ہوں. مولا فرماتے میرے اللہ میں تیری عبادت نہ جنت کے تمام ہے نہ جہنم کے. میں نے تو تجھے عبادتوں کا اہل پایا ہے تو میں نے تیری عبادت کی ہے. مومنین کرام جس علی کی عبادت من باب الاہلیت ہو. ہائے ہائے ہائے، ارے کیا کہہ رہا ہوں میں. جس علی کی عبادت من باب الاہلیت ہو وہ علی بھلا کسی کے ہاتھ میں کیا بیعت کرتا. ہائے 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 ہائے. جس علی کی عبادت من باب الاہلیت ہو وہ علی بھلا کسی کے ہاتھ پہ کیا بیعت کرتا. لیجئے اللہ نے جس غرض کے لیے انہیں خلق کیا تھا اللہ کا مقصد پورا ہوا یا نہیں؟ بولیے نا. ہو گیا نا. اللہ کا تعارف کرا دیا. ٹھیک ہے نا. ہم نے اور آپ کو اللہ کو کیسے پہچانا؟ ان کے ذریعے. ٹھیک ہے نا. سچ بتائیے انہوں نے اللہ کو کس کے ذریعے پہچانا؟ ہوئے ہوئے صلوات پڑھیے آگا. نہیں صلوات پڑھ لیجئے باقاعدہ. ماشاءاللہ. توجہ. ہم نے اور آپ نے تو اللہ کو ان کے ذریعے پہچانا نا.
انہوں نے اللہ کو کس کے ذریعے پہچانا؟ کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں ہے کوئی کائنات میں یہ جو کہہ سکے؟ مولا علی فرماتے ہیں یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، ہائے 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 ہائے، اے وہ کہ جس کی ذات خود دلیل معرفت بن گئی، ہائے 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 ہائے، سچ بتائیے ہے کوئی جو مولا علی کے علاوہ کہہ سکے؟ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، ہائے 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 ہائے۔ ایک علی نے یہ کہا دعائے صباح میں، دوسرا علی صحیفہ سجادیہ میں، ہائے ہائے ہائے، سمجھ گئے نا؟ دوسرا علی کون؟ چوتھے امام فرماتے الہی بکا رفتکا، میرے اللہ ہم نے تو تجھے تیرے ہی ذریعے پہچانا ہے، ہائے 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 ہائے، الہی بکا رفتکا، میرے اللہ ہم نے تو تجھے تیرے ہی ذریعے پہچانا ہے۔ ہاں توجہ آغا صاحب، میں بارگاہ ادیت میں عرض کروں گا میرے مالک، جس غرض کے لیے تو نے ان 14 کو خلق کیا تیرا مقصد پورا ہو گیا، انہوں نے تیرا تعارف کرا دیا، مگر میرے اللہ کوئی ایک ذات تو ایسی ہو جو ان 14 کا تعارف کرائے کہ یہ کون ہے۔ کوئی ایک ذات تو ہو نا جو ان کا تعارف کرائے کہ یہ کون ہے۔ اجنکنب کی آواز قدرت ہے۔ جب میرے حبیب نے اپنے اہل بیت کو چادر میں جمع کر لیا، اس وقت جبرائیل نے پوچھا پالنے والے چادر کے نیچے کون ہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، کیا کہہ گیا ہمیں؟ جبرائیل نے یہ تو پوچھا تھا نا پالنے والے چادر کے نیچے کون ہے؟ اللہ نے کیا جواب دیا؟ ہم فاطمہ، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، اس میں فاطمہ ہے، فاطمہ کا بابا ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ کہیے تو جملہ عرض کروں، نبوت کا تعارف ہو رہا ہے تو فاطمہ کے ذریعے، آئے آئے آئے، ولایت پہچنوائی جا رہی ہے تو فاطمہ کے ذریعے، امامت کا تعارف ہو رہا ہے تو فاطمہ کے ذریعے۔ تو جملہ کہنے دیجئے، جو اللہ کا تعارف کرائیں وہ یہ 14، اور جو ان کا تعارف کرائے وہ فاطمہ الزہرا۔ اللہ اکبر، فاطمہ الزہرا، ما ادراک من فاطمہ، کوئی کیا جانے کہ فاطمہ کون ہے۔ توجہ حباس، یہ جو مجالس کا سلسلہ ہے شہادت عصمت کبریٰ شہزادی کونین جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی، تو دیکھا آپ نے نبوت کا تعارف ہوا جناب زہرا کے ذریعے، ولایت کا تعارف ہوا تو جناب زہرا کے ذریعے، امامت پہچنوائی گئی تو جناب زہرا کے ذریعے، ٹھیک ہے نا۔ کون فاطمہ؟ اللہ اکبر، جس کی تعظیم کو پیغمبر اسلام کھڑے ہو جاتے تھے، ہے نا۔ روایت کچھ اس طرح سے ہے کہ جب کبھی بھی شہزادی تشریف لاتی تھیں، فقاما لتعظیمہا، سرکار دو عالم جو ہیں وہ جناب زہرا کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، فرحبہا، فرماتے تھے مرحباً بک یا زہرا، ہاتھ کا بوسہ لیتے تھے،
وَأَجْلَسَهَا عَلَى مَكَانِهِ، جملہ ہے یہ، خود سرکار اٹھ جاتے تھے تعظیم کو اور اپنی جگہ پر فاطمہ کو بٹھاتے تھے۔ سچ بتائیے، اب ان بحثوں میں نہیں جانا ہے، یہ تعظیم جو سرکار فرماتے تھے وہ کس بنا پہ؟ بحیثیت دختر تھی، ہے نا، یا کوئی اور وجہ تھی؟ اگر بحیثیت دختر تعظیم کرتے تو ہر مسلمان پر فرض ہو جاتا کہ سنت رسول کو باقی رکھنے کے لیے ہر باپ جو ہے اپنی بیٹی کی تعظیم کرتا، لیکن ایسا کہیں نہیں ملے گا آپ کو۔ بس ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ سرکار دو عالم اس لیے تعظیم کرتے تھے شہزادی کی کہ فاطمہ فقط شریک کار رسالت ہی نہیں تھیں، بلکہ شہزادی شریک منصب رسالت بھی تھیں۔ شریک منصب رسالت میں۔ لیجئے جناب، سچ بتائیے کہ جو سرکار شہزادی کی تعظیم فرمایا کرتے تھے، کیا لوگ اس سے واقف نہیں تھے؟ سب جانتے تھے نا؟ سب مسلمان واقف تھے یا نہیں تھے؟ اللہ بعد وفات پیغمبر اسلام وہ وقت آیا کہ رسول کی اکلوتی بیٹی، رسول کی اکلوتی بیٹی جب اپنے اظہار حق کے لیے، اظہار حق کے لیے جب تشریف لے جا رہی تھی نا، سچ بتائیے ذہن میں تو یہ بات آ ہی رہی ہوگی نا، بابا میری تعظیم کو اٹھ جاتے تھے، آ رہی ہوگی؟ یہ تو سب بابا کے صحابی ہیں، مگر ارباب اعضا ہوا یہ کہ بڑی دیر تک رسول کی بیٹی دروازے پہ کھڑی رہی۔ بڑی دیر تک رسول کی بیٹی دروازے پہ کھڑی رہی۔ تعظیم کرنا کیسا، کسی نے یہ تک نہیں کہا کہ بنت رسول آپ کھڑے کھڑے تھک گئی ہیں، اب ذرا بیٹھ تو جائیے۔ ہاں ارباب اعضا، جب رسول کی بیٹی دربار سے گھر واپس آئی ہیں تو صحن خانہ میں بیٹھی ہوئی جناب زہرا گریہ فرما رہی تھی۔ جناب زینب کی نظر ماں پہ پڑی کہ ماں ابھی دربار سے آئی ہے، بیٹھی ہوئی صحن خانہ میں رو رہی ہیں۔ جناب زینب آئیں قریب اور آنے کے بعد شانے پہ ہاتھ رکھ کے صرف اتنا پوچھا، اماں آپ پہ دربار میں کیسی گزری؟ اماں دربار میں آپ پہ کیسی گزری؟ ایک ہی جملہ فرمایا ہے جناب زہرا نے، کہا بیٹی زینب آج جو میں دربار کی حالت دیکھ کے آ رہی ہوں، زینب اگر درباروں کی یہی حالت رہی نا زینب تو تیری چادر کی خیر نہیں ہے۔ زینب تیری چادر کی خیر نہیں ہے۔ اللہ اللہ اکبر۔ سچ بتائیے 18 سال کا سن بھی کوئی سن ہوتا ہے؟ بولیے 18 سال کا سن بھی کوئی سن ہوتا ہے؟
بعد وفات پیغمبر اسلام شہزادی کونین کا سن مبارک 18 برس تقریباً، اور عالم یہ تھا کہ جب آپ راستہ چلتی تھیں تو عصا کے سہارے راستہ چلتی تھیں، اور پیشانی پہ زرد پٹی ہمیشہ بندھی رہتی تھی، اور یہ مرثیہ زبان پہ رہا کرتا تھا، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ بابا جان، آپ کے بعد ہمارے اوپر وہ مصیبتیں انڈیلی گئیں، اگر روز روشن پہ پڑتی تو شب تار سے بدل جاتی۔ ارباب اعضا، وقت گزرتا رہا، آپ سنتے ہی رہتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہی رہتے ہیں، پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد دنیا نے اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یہ جملہ عجیب ہے تاریخ میں کہ جب ایک مرتبہ مولائے کائنات بیت الشرف میں داخل ہوئے تو جناب زہرا نے ایک بات پوچھی کہ ابو الحسن، ہم نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام بھی نہیں کرنا چھوڑ دیے، لوگوں نے آپ کو سلام کرنا بھی چھوڑ دیا۔ کہا بنت رسول، بات یہاں پر ہی تمام نہیں ہوتی ہے، بلکہ جب میں سلام کرتا ہوں تو لوگ میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے۔ اللہ ارباب اعضا، وقت گزرتا رہا، وہ منزل آئی کہ ایک مرتبہ مسلمان در زہرا پہ آئے، اور آنے کے بعد دق الباب کیا۔ عورت کی فطرت ہوتی ہے کہ جب کوئی دروازے پہ آئے نا تو ہمیشہ عورت پسے در سے سوال کرتی ہے کون ہے، ہوتا ہے ایسا یا نہیں؟ یہ ملعون آئے اور آن کے کہا، پوچھا کون ہے؟ کہا ہم ہیں۔ کہا ابو الحسن کو گھر سے نکالو ورنہ اس گھر میں آگ لگا دیں گے۔ اللہ اکبر، رونے میں کبھی مت شرمایا کریں، رسول کی اس مظلومہ بیٹی کا ماتم کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جناب زہرا نے یہی فرمایا تھا، کیا اس گھر میں آگ لگا دو گے جس میں ہمارے بچے حسن و حسین رہتے ہیں؟ کہا کچھ بھی ہو، ابو الحسن کو گھر سے باہر نکالو ورنہ اس گھر میں آگ لگا دیں گے۔ کہتے ہیں جلتا ہوا دروازہ رسول کی بیٹی پر گرایا گیا، رسول کی بیٹی در و دیوار کے درمیان میں آ گئی، اور ایک مرتبہ کا فضا، ارے میرا محسن شہید ہو گیا، ارے فضا ہمارا محسن شہید ہو گیا۔ ارباب اعضا، وہ منزل آئی، مولائے کائنات کے گلے میں رسن باندھی گئی، مولائے کائنات کے گلے میں رسن باندھی گئی۔ جناب زہرا نے ایک جملہ کہا تھا، مسلمانوں ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال پریشان کر دوں گی۔ جناب سلمان ناقل ہیں کہ رسول نے کی بیٹی نے صرف کہا تھا، مسلمانوں ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال پریشان کر دوں گی۔ جناب سلمان کہتے ہیں مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ آپ نے غور نہیں کیا یہ مسجد نبوی کی دیواریں کیوں بلند ہونا شروع ہو گئیں؟ ارے اسی لیے نا کہ کہیں رسول کی بیٹی سر سے چادر نہ ہٹا دے، کسی نامحرم کی نظر نہ پڑ جائے۔ میں کہوں گا ارے مسجد نبوی کی دیواریں کتنی غیرت دار تھیں کہ فاطمہ کے پردے کے لیے بلند ہو گئیں۔ ارے کوفہ و شام کی دیواریں ارے کتنی بے غیرت تھی، ارے زینب و ام کلثوم، اجرکم علی اللہ۔ ارباب اعضا، تاریخ کہتی ہے کہ ایک وہ منزل آئی جب مولائے کائنات بیت الشرف میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا، آج رسول کی بیٹی ایک وقت میں کئی کاموں میں مصروف ہے۔
بچوں کو نہلا بھی دیا، بچوں کے کپڑے بھی دھو دیے، بچوں کے لیے کھانا بھی پکا دیا۔ مولا کائنات نے فرمایا بنت رسول، میں نے کبھی بھی آپ کو ایک وقت میں کئی کاموں میں مصروف نہیں دیکھا، آج کیا وجہ ہے؟ سنیں گے؟ جناب زہرا نے ابو الحسن کا ہاتھ تھاما، دیوار کے سہارے سے فاطمہ لگ کے بیٹھ گئی اور کہا ابو الحسن، رات میں نے بابا کو خواب میں دیکھا تھا، بابا فرما رہے تھے بیٹی زہرا اب تو جلد میرے پاس آ جائے گی۔ ابو الحسن اسی لیے میں نے بچوں کو نہلا دیا، بچوں کے کپڑے دھو دیے، بچوں کے لیے کھانا پکا دیا تاکہ میرے بعد بچے بھوکے نہ رہ جائیں۔ میں بقی کا رک کر کے کہوں گا شہزادی آپ کو حسین کی بھوک کا اتنا خیال، ارے ذرا کربلا تشریف لے آئیے، آپ کا حسین 3 دن کا بھوکا اور پیاسا۔ ارباب ازا وہ منزل آئی، شہزادی نے وصیتیں فرمائیں، مولا کائنات مسجد کی طرف تشریف لے گئے۔ یہاں جناب زہرا نے اسما کو قریب بلایا کہ اسما میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک میری تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی رہیں سمجھنا رسول کی بیٹی زندہ ہے، اور جب تسبیح و تحلیل کی آوازیں منقطع ہو جائیں سمجھنا رسول کی بیٹی دنیا سے گزر گئی۔ اسما کہتے ہو سنو اسما، جب میرے بچے آئیں تو انہیں کھانا پہلے کھلا دینا، بعد میں میری وفات کی خبر دینا۔ بس ارباب ازا اسما کہتی ہے میں نے حجرے کا در بند کیا، سنتی رہی، جب تسبیح و تحلیل کی آوازیں منقطع ہو گئیں میں نے حجرے کا در کھولا تو کیا دیکھا، رسول کی بیٹی دنیا سے گزر گئی۔ کہتی میں نے چادر اڑا دی، صحن خانہ میں بیٹھ کے رو رہی تھی، تھوڑی دیر نہیں گزری کہ دونوں شہزادے گھر میں داخل ہوئے، چاروں طرف گھر میں دیکھا، جب ماں نظر نہیں آئی نا، کہا اسما ہماری ماں کہاں ہے؟ کہا شہزادوں پہلے کھانا کھا لو۔ تو حسین نے آگے بڑھ کے کہا اسما تجھے معلوم ہے ہم نے بغیر ماں کے کبھی کھانا نہیں کھایا۔ ارے بول اسما ہماری ماں کہاں ہے؟ کہا تمہاری ماں حجرے میں آرام کر رہی ہیں، ذرا میری طرف دیکھیے گا۔ دونوں شہزادے حجرے میں داخل ہوئے، حسن مجتبیٰ نے اپنی پیشانی ماں کی پیشانی پہ رکھ کے ایک جملہ کہا، یا اماں کلمینی علی الحسن، اماں جواب دو میں حسن بلا رہا ہوں، لیکن مجھے کسی تاریخ میں نہیں ملا حسین نے اپنی پیشانی ماں کے پیشانی پہ رکھی ہو۔ حسین ماں کے پائنتی گئے، اپنا رخسارا اماں کے تلوے پہ رکھے گا، ارے اماں میں کربلا والا۔ ارباب عذاب و منزل آئی، جب مولا کائنات بیت الشرف میں تشریف لے آئے، وہ منزل آئی، علی نے جناب زہرا کو غسل دیا، کفن پہنایا، مجلس تمام کر چکا، جتنا گریہ چاہے کر لیجئے گا۔ ایک مرتبہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب چہرہ چھپانے کی منزل آتی ہے اقربا کو دعوت دی جاتی ہے آ کے آخری دیدار کر لو۔ مولا کائنات نے جب کفن پہنایا، جب چہرہ چھپانے کی منزل آئی، علی نے آواز دی بیٹی زینب ماں کا آخری دیدار کر لے۔ ارباب عزا زینب آگے بڑھی، اماں کے چہرے کو غور سے دیکھا اور کہا اماں میری پیاری اماں، ارے جا تو رہی ہو اماں مگر شام غریباں، جب عباس نہ ہوں گے علی اکبر نہ ہوں گے ماں جایا نہ ہوگا، ارے اماں کربلا آ جانا اماں۔ جب جناب زینب ماں کا آخری دیدار کر چکی، علی نے آواز دی بیٹی ام کلثوم ماں کا آخری دیدار کر لے۔ ام کلثوم آگے بڑھیں، ماں کا آخری دیدار کیا،
علی نے آواز دی بیٹا حسن آ ماں کا آخری دیدار کر لے۔ حسن مجتبی آگے بڑھے، ماں کا آخری دیدار کیا۔ بس ارباب ازا تصور شرط ہے، ایک بچہ ہے جو ماں کے پائنتی کھڑا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ علی نے کہا بیٹا آ ماں کا آخری دیدار کر لے۔ بچہ آگے نہ بڑھا۔ علی نے کہا بیٹا تاخیر ہو رہی ہے میرے لال۔ سنیں گے بچے نے کیا جواب دیا؟ بابا اس وقت تک آگے نہ بڑھوں گا جب تک ماں حسین کہہ کے نہ پکارے۔ بس یہ کہنا تھا۔ ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹے، فاطمہ نے ہاتھ پھیلا دیے، اے میرے کربلا والے حسین، آ تجھے سینے سے لگا لوں، ذرا میری طرف دیکھیے گا۔ حسین ماں کی میت سے لپٹ کے بین کر کے رو رہے تھے۔ منادی نے ندا دی، ابو الحسن حسین کو ماں کی میت سے جدا کر دو۔ ملائکہ میں کہرام برپا ہے، ذرا میری طرف دیکھنا۔ علی آگے بڑھے، حسین کو ماں کی میت سے جدا کر دیا۔ میں کربلا کا رخ کر کے کہوں گا میرے مظلوم آقا، میرے غریب آقا، میرے پیاسے آقا، میرے بے ناصر و مددگار آقا، آقا جب آپ کو ماں کی میت سے جدا کیا گیا تو جدا کرنے والا شفیق باپ موجود تھا، مگر ہائے سکینہ، ارے شمر آیا توجہ مارے، بچی کہہ رہی تھی آ جاؤ چچا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا هَذَا الْبَيَانَ بارہات واسطہ محمد و آل محمد کا، بانیان مجلس اور حاضرین مجلس کے حوائج دینی و دنیاوی برلا، مومنین و مومنات میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما، مقروض مومنین کے قرضوں کی ادائیگی فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، عتبات عالیہ کا تحفظ فرما، ہمیں حج و زیارات سے مشرف فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے ناصروں میں شمار فرما، ماتم حسین۔